السلام علیکم دوستوں۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں عراق میں ایک عظیم الشان سلطنت قائم ہوئی جس کا صدر مقام بابل نامی ایک عجوبہ روزگار شہر تھا۔ اس زمانے میں اس جگہ اور شہر پر بخت نصر نام کا ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے آس پاس کی تمام چھوٹی اور بڑی ریاستوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، یہاں تک کہ فرعون مصر بھی اس کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ مگر یہ بادشاہ سخت ظالم و جابر تھا۔ یہ ملکوں کو نہ صرف فتح کرتا بلکہ مفتوحہ علاقوں میں آگ لگا کر اچھے بھلے اور خوبصورت شہروں کو تباہ و برباد کر دیتا اور وہاں کے تمام لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے دارالحکومت بابل لے جاتا۔ اس کے ظلم و جبر کی داستانوں سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ توریت میں شامل کئی صحائف انبیاء میں بھی بخت نصر کے تباہی و بربادی پھیلانے اور ظلم و بربریت کی داستانیں تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے نینوا اور ایران کے مختلف قبائل کی حکومتوں کو اپنا ماتحت کرنے کے بعد شام و فلسطین کے علاقوں میں خون کی ندیاں بہائیں۔ وہ قہر الہی کی شکل میں شام و فلسطین کے شہروں اور آبادیوں کو ویران اور مسمار کرتا ہوا بیت المقدس یعنی یروشلم کے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ بیت المقدس پر بخت نصر کا حملہ دراصل وہ خدائی عذاب تھا جس کے مطابق بنی اسرائیل کے نبی حضرت یسیع اور حضرت یرمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پہلے سے آگاہ کر رکھا تھا۔ مگر یہودی اپنی بدعمالیوں اور عیاشیوں میں اتنے سرشار تھے کہ انہوں نے ان پیشگوئیوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہودیوں کی زندگی نہ صرف بد اخلاقیوں سے بھری ہوئی تھی بلکہ وہ اپنے اس گھناؤنے کردار پر فخر بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں 19 بادشاہ گزرے تھے، جن میں سے بیشتر ظالم اور بت پرست تھے، جو خود بھی برائیوں میں مبتلا رہے اور خلقت کو بھی گمراہ کرتے رہے۔ ان کے دینی رہنماؤں اور عالموں نے اپنی تن پروری کی خاطر ان کی پوری حمایت کی۔ اب یہ لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے میں بے خوف ہو گئے۔ زنا ان کے لیے ایک معمولی سی بات بن گئی۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو نہ صرف یہ کہ پس پش ڈال دیا بلکہ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے وہ پیغمبر جو انہیں بھلائی کی دعوت دیتے انہیں بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ تب بابل کا بادشاہ بخت نصر ان پر ایک آفت بن کر نازل ہوا اور وہ تباہی مچائی کہ الامان۔ اس کے لشکر نے نہ صرف یہودی مردوں کو تہہ تیغ کیا بلکہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بھی تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ ہزاروں انسان مارے گئے، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ یہودیوں کے بادشاہ صدقیہ کے بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے گئے اور پھر اس بادشاہ کی آنکھیں نکلوا کر اسے غلامی کے لیے بابل روانہ کر دیا گیا۔ بخت نصر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے عالیشان ہیکل کو بھی مسمار کر دیا۔ اس کے ستونوں اور دیگر قیمتی ساز و سامان کے ٹکڑے کر کے بابل شہر روانہ کر دیے گئے۔ تابوت سکینہ بھی اسی دور سے غائب ہے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی مقدس کتاب توریت کے تمام نسخے جلا دیے گئے۔ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے بعد بخت نصر تمام یہودیوں کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے ہانک کر اپنے شہر بابل لے آیا اور انہیں غلامی کے طوق پہنا دیے گئے۔ ان قیدیوں میں اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام اور کئی برگزیدہ بزرگ بھی تھے جو اس زمانہ اسیری میں بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کا کام سر انجام دیتے رہے۔ لیکن اس ظالم بادشاہ نے اللہ کے پیغمبروں کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنائے رکھا۔ بخت نصر نے بابل میں سونے کی ایک مورتی نصب کروا رکھی تھی اور رعایا کو حکم تھا کہ ہر شخص اسے سجدہ کرے، جو سجدہ نہ کرتا اسے آگ میں جھونک دیا جاتا۔ چنانچہ ایک اللہ پر یقین رکھنے والے کئی افراد اس بادشاہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ انسانی جان کی اس بادشاہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔ جب حالت غضب میں ہوتا تو ملک کے دانشوروں تک کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا کرتا، انبیاء کی تضحیق و توہین کرتا۔ جب اس کے ظلم حد سے تجاوز کر گئے تب اللہ پاک نے اس کو اپنے عذاب کا نشانہ بنا لیا۔ بائبل میں شامل حضرت دانیال علیہ السلام کے صحیفے میں اس عذاب کی تفصیلات کچھ یوں ملتی ہیں کہ اس بادشاہ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا
جس کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر کا خواب سننے کے بعد اسے بتایا کہ عنقریب تو لوگوں میں سے نکال لیا جائے گا، جنگلی جانوروں کی صحبت میں رہے گا، مویشیوں کی طرح گھاس چرے گا، آسمان کی اوس میں بھیگے گا، یہاں تک کہ تجھ پہ 7 دور بیت جائیں گے، تب تو جان لے گا کہ حق تعالیٰ ہی اصل بادشاہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے۔ تقریباً 12 مہینے بعد یہ بات اسی طرح منوعن پوری ہوئی کہ ایک دن بادشاہ بخت نصر اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک ایک پراسرار بیماری کا شکار ہو گیا۔ اس وقت جو باتیں حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر سے متعلق کہی تھیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ وہ انسانوں میں سے نکالا گیا، اس نے مویشیوں کی مانند گھاس کھائی، اس کا جسم اوس سے گیلا ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں اور ناخن پرندوں کی طرح بڑھ گئے۔ اس کے مصاحبین اور رفقا نے اسے سلطنت کی ایک نامعلوم جگہ منتقل کر دیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا نظام حکومت چلانے لگا۔ اس عجیب و غریب اور پراسرار بیماری کے دوران بخت نصر نے 7 سال گزار دیے، یہاں تک کہ اس بادشاہ کی عقل ٹھکانے آ گئی اور پھر یہ حضرت دانیال علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خدا کا احترام کرنے لگا۔ اس نے انہیں تکلیفیں دینا بند کر دی۔ کتاب دانیال میں یہ باتیں بخت نصر کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں۔ لیکن قمران کے غاروں سے ملنے والی تحریروں اور دیگر محققین کی رائے کے مطابق یہ واقعہ بادشاہ بخت نصر کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے بعد بننے والے بادشاہ نبونیت کے ساتھ پیش آیا تھا، جو بنی اسرائیل کے عام لوگوں کے ساتھ ان کی برگزیدہ ہستیوں پر بھی بے پناہ ظلم و ستم کے نتیجے میں ایک پراسرار بیماری کا شکار ہوا اور اس نے جنگلی جانوروں کے ساتھ رہنا اور مویشیوں کی مانند گھاس کھانا شروع کر دیا تھا، اور اس بادشاہ کو لوگوں کی نظروں سے دور صحرائے عرب کے ایک قدیم شہر تیمیہ میں چھپا کر رکھا گیا۔ اس دوران اس کا بیٹا اس کی جگہ حکومت کرتا رہا، یہاں تک کہ سائرس اعظم، جنہیں ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، نے بابل پر قائم اس ظلم و جبر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر کے انہیں بیت المقدس واپس جانے کی اجازت دی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک ظالم کو چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس دنیا میں ہی اس کے کیے گئے ظلم کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔